ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ ہم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر اقبال آفریدی صاحب موجود ہیں اور جو ہے ماہر نفسیات ہیں اور علوم رویہ جات کے بھی ماہر ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج یوم پاکستان کے موقع پر ہم آزادی کا دن منا رہے ہیں۔ 73ویں سالگرہ ہم اپنی منا رہے ہیں، تو اس موقع پر ہم یہ چاہیں گے کہ ان سے استفادہ کریں، کہ وہ جو سوچ ہے، جو ایک دانشور کی سوچ ہوتی ہے، ہم وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہمارے یہ سوال تھا اس سے پہلے کہ جو قیادت کا فقدان ہے نا، دیکھیں نا، ہم کریں 22 کروڑ لوگ جو ہے وہ الگ الگ ایک سوچ اپنا نہیں سکتے، اس کے لیے تو قیادت چاہیے۔ قیادت تو خود منتشر ہیں، کوئی جو ہے قیادت کرنے کو تیار کہاں ہے، ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، ہیپیزڈ سب ہے، بکھرا ہوا سب ہے۔ ایسے میں آپ کی جو باتیں ہیں اس پر عمل درآمد کیسے ممکن ہے؟ ہاں، تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پھر اجتماعی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس قوم کی، اس ملک کی خوشحالی ہم سب کے ساتھ وابستہ ہے۔ مثال کے طور پر ابھی یہ جو 14 اگست ہے، بجائے یہ کہ سائلنسر نکال کے زور سے جو ہے موٹر سائیکل چلا کے، اس کی بجائے تعمیراتی اچھائی اور اچھی سوچ والی چیزوں میں مقابلے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ہم صفائی کا میں حصہ لیں، آپ نصف ایمان ہیں، تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ارد گرد کی صفائی میں کروں گا، آپ اپنی ارد گرد کریں گے تو پورا ملک صاف ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم پلانٹیشن کریں گے، اتنی 22 کروڑ عوام میں اگر سب جو ہے پودے لگائیں گے تو اس طرح سے وہ انوائرمنٹ ٹھیک ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ جس طرح سے مہمان ہمارے پاس آتا ہے اس کے سامنے ہم بچھ جاتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں یا اپنے محلے میں اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ آ رہا، میں آفس میں بیٹھا ہوں، تو اس طرح سے سوچوں کہ یہ میرے ملک کا ایک شہری ہے، اس کی خدمت کروں، اور اس طرح میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ میری خدمت کریں گے، ایک دوسرے کی خدمت کرتے کرتے اجتماعی سوچ ہوگی، تو سب کو جو ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر ٹیچر اپنا کام صحیح کرے، ڈاکٹر اپنا کام صحیح کرے، ڈرائیور اپنا کام صحیح کرے، تو اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ ذہنی صحت کے فروغ پہ اگر تھوڑی توجہ دی جائے، یعنی تھوڑی سی انویسٹمنٹ کی جائے۔ انویسٹمنٹ سے مراد صرف پیسے نہیں ہیں، مجھ سے ول اور ریسورسز کو اگر اس طرف رکھا جائے، جیسے کہ مثال کے طور الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا ہے، تو ہم بہت سارے مسئلوں سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ مثلا اگر ہم ساس بہو کا رویہ ٹھیک کریں کہ ساس یہ سمجھے کہ یہ بیٹی ہے میری، اور بہو یہ سمجھے کہ میری ماں جیسی ہے، اسی طرح سے جو ہے اگر ہم سب ایک ثانوی سوال ہے، یہ اتنی ساری چیزیں ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ جو دانش کے آدمی ہیں، تو اس کے اندر جو لٹریسی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارا ان پڑھ معاشرہ ہے، تربیت نہیں ہے، اور لوگ جو ہے زیادہ تر تو جو ہے نشے کے عادی ہیں، اور یہ جو اس طرح منظم کرنے کے لیے بھی تو ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی تو فقدان ہے۔ اگر ہم ایسی امیدیں لگا دیتے ہیں ان لوگوں سے، ہم اس سے ایک جس کا پاؤں جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، ہم اس سے فٹ بال کھیلنے کی امید رکھیں تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ اس میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب یہ لیڈر صاحبان کو ہم چنتے ہیں، اس طرح سب سے پہلی ذمہ داری تو ہماری وہ ہے، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ لٹریسی ریٹ ٹھیک ہونی چاہیے، اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ طالب ڈگری ہوں، بلکہ طالب علم ہوں، اور اس میں یہ محسوس کریں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور ہماری حیثیت کیا ہے، کنٹریبیوشن کہ میں اپنے ملک کو کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر بچے کو سمجھایا تھا کہ آپ اپنے ملک کو کنٹریبیوٹ کریں۔ ابھی یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ آپ ڈگری لیں، ملک سے جائیں، باہر چاہے وہ کتنا بھی بڑے عہدے پہ ہوگا لیکن آپ کی دسترس سے دور ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم جب قیادت کی فقدان کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہم اور آپ میں سے جو شریف لوگ ہیں وہ فرنٹ پہ آئیں، اور ووٹ میں ایسے لوگوں کو چنیں
جو صحیح نمائندگی کر سکیں اور اس کے اندر وہ خلوص نیت سے ذات سے ہٹ کر اجتماعی سوچ رکھتے ہوں. اور میں پھر وہی کہوں گا کہ ذہنی طور پر اگر اپنے رویے سوچ کو ہم ٹھیک کریں گے، مثال کے طور پر ہم نے اپنا رویہ ٹھیک کیا تو ڈرائیونگ صحیح کریں گے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے. مقابلہ اچھائی والے میں ہونا چاہیے کہ کتنی آرام دہ پرسکون ڈرائیونگ میں کر سکتا ہوں، لوگوں کی سہولیات کتنی فراہم کر سکتا ہوں. نے بڑی اہم بات کی اور اپنے بڑی وضاحت سے اس کا جواب بھی دیا. ہم یہ چاہیں گے کہ ظاہر ہے کہ مایوسی، ڈپریشن آپ کا شعبہ ہے، آپ اسی کے ماہر ہیں، اسی کا علاج کرتے ہیں. قومی مایوسی پر بات کریں کہ جب قوم کی جو مایوسی نظر آتی ہے یہ تو شکست و ریخت کا باعث بن سکتی ہے، مزید انتشار پیدا ہو سکتا ہے. اس کو کیسے جو ہے ریکانسٹیٹیوٹ کریں، ریکنسٹرکٹ کریں، اس کو سنبھالیں؟ اس کے لیے تو یہ میں یہی کہوں گا پھر کہ جس طرح کرکٹ کے موقع پہ ساری قوم اس کے ساتھ یوں ہوتی ہے جیسے کہ لڑائی میں شامل ہو گئی، اسی طرح سے جو باقی چیزیں ہیں، مثلا ہمارے ہاں ناخواندگی کے خلاف جب جد و جہد ہو، وہ جو کہتے ہیں علامہ اقبال کا شعر ہے کہ یقین محکم عملے پہ ہیں، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. سب سے پہلے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے اپنے آپ پر، اللہ پہ، اپنی قوم پہ، اپنے ملک پہ، اپنی قیادت پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر عملے پہ ہم جدوجہد بھی کرنی ہے. ہر شخص اپنا کام کرے، ڈرائیور ہے تو وہ ڈرائیونگ صحیح کرے، اگر ٹیچر ہے تو ٹیچر اپنا کام صحیح کرے، اور اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جذباتی طور پر لڑنا نہیں ہے، معاملات کو سلجھانے والے بنیں. اگر معاملات کو سلجھانے والے بنیں گے تو ہمارے یہ مقدمے جو ہمارے اس میں ہوتے ہیں عدالتوں میں، وہ کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اسی طرح اگر ہم اپنے رویوں کو ٹھیک کریں گے تو باہمی تعلقات ٹھیک ہوں گے. یہ جو ہے 10-15 سال میں جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ کا شعبہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مایوسی میں، قومی مایوسی میں، اجتماعی مایوسی میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا؟ ہاں، دراصل اگر ہم اپنے اس پہ دیکھیں کافی ساری کوتاہیاں ہوئی ہیں بلا وجہ، جو ہے نفسا نفسی کا، اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید بس دولت اور یہ جائیدادیں پر یہ کیا کرنی ہے. سب سے پہلے تو ایمان ہے، پھر صحت ہے، پھر عزت ہے، اس کے بعد میں ڈگریاں اور عہدے، پلاٹ ہیں، یہ ہیں. اگر اس لیول پہ ہم سوچنے لگیں تو پھر ہم اللہ پہ وہ اگر نظر دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے دیا کیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آزادی ہے. ہمیں ان لوگوں سے پوچھا جائے جن کو آزادی نہیں ملی، اس کو، ہاں، فلسطین کو دیکھیں، دوسری جگہوں میں دیکھیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں اس پہ آپٹیمسٹک ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی پلاننگ خود کر سکتے ہیں، اور ہمارے دین اور مذہب اور سب مل کے وہ چیزیں اس میں ہیں جو اچھائیاں اور سائنس سے ثابت ہوئی ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا آپٹیمسٹک رہنا پڑے گا. مثلا انڈیویجولی اگر ہم سوچیں کہ اللہ نے مجھے ہاتھ یا آنکھ نہ دیا ہوتا تو کیا کرتے، اور پھر یہ ہے کہ ہمیں موسم ٹھیک نہیں دیا ہوتا تو کیا کرتے. پروفیسر صاحب، ایک بڑا زبردست سوال یہ ہے کہ اب جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں قوم کی حیثیت سے، ذہنی اس توازن پہ بھی بات کی، آپ نے تربیت پہ بھی بات کی، آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے بنیادی سوالات کیا ہیں، کتنے ہم منتشر ہیں، اور اس کا حل کیا ہے. لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو آزادی کی نفسیات ہے، آزاد قوم کی نفسیات ہیں، وہ اس میں اور مایوس قوم میں یا مقبوضہ قوم میں یا غلام قوم میں کیا فرق ہوتا ہے، اور کتنی بڑی نعمت ہم. دراصل تو کوئی شک نہیں ہے کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم اپنے مذہب، اپنی سوچ، ذاتی آزادی سے لے کر قومی آزادی قومی آزادی، یہ دونوں بڑی اہمیت کے حامل ہے. جب آپ کی سوچ اور کام کرنے کی جو وہ ہے، آپ کو آزادی ہو، تو اس سے بڑے جو ہے نا، لیکن اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا پازیٹیو پہلو ضرور دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اور جو ہم ایک دوسرے کا لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، بہت بڑی ہمارے ہاں. اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. بھئی آپ کے لیے اپرچونٹی اتنی اچھی دی گئی ہے کہ اگر آپ ہر چیز میں ہاتھ ڈالیں تو اس میں آپ کو نہ صرف یہاں کی کامیابی مل سکتی ہے بلکہ آخرت کی کامیابی ہو سکتی ہے. تو ان مسائل میں کام کرنا، ناہموار حالات میں ثابت قدمی سے چلنا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور یہی کامیابی کی کنجی ہے. دیکھیں، ہندوستان نے ایک آزادی حاصل کی انگریزوں سے،
جس میں ہم لوگ بھی شامل تھے اس جد و جہد میں. لیکن ہم نے 2 آزادی حاصل کی، ایک ہندوستان سے، ایک ہندو بنیے سے، اور دوسری جو آزادی حاصل کی ہم نے انگریز سے. تو ہم نے تو ڈبل جد و جہد کی اور ڈبل جو ہے ہم نے آزادی حاصل کی ہے. اور اس کو آپ کس نظر سے، کس طرح ستائش سے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو قوم ہے اس کس جد و جہد کے نتیجے میں آزاد قوم کی حیثیت سے آئے، اب اس کو جو ہے ذہنی غلام بنا کے رکھنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اسے کیسے ناکام بنایا جائے؟ سب سے پہلے تو وہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے جس انداز سے یہ آزادی حاصل کی، اور کم وسائل کے باوجود جو ہے مسائل اتنے تھے. اب تو ہمارے پاس اتنی گریٹ اپرچونٹی ہے کہ ہم اڑان اڑتے ہوئے دیر ہی نہیں لگے گی. الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا اور سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج اگر ہم اس ولولے کے ساتھ، اچھی قیادت کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، اور جو ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کلیئر مائنڈ کے ساتھ رکھیں تو ہمارے ہاں اڑنے میں، یعنی اڑان میں، جو کامیابی کی اڑان میں، اس میں دیر ہی نہیں لگے گی. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ہم نے لٹریسی ریٹ کو ہائی کرنا ہے، بڑا لانا ہے. اس کے لیے کیا کریں؟ اگر 16 چینل کھل جائیں، کیونکہ آج کل ٹیچنگ میں اچھے وہ لوگ نہیں گئے ہیں ٹیچر، تو وہ ہر چینل کا، مثال کے طور کلاس 1 کا جو ہے صبح 8 بجے کلاس ہو، 2 بجے پھر ریپیٹ ہو، رات 8 بجے پھر ریپیٹ ہو. اسی طرح کلاس 2 کا. تو ہم کچھ ہی عرصے میں بہت تعلیم کی جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے دوسرے جو مسئلے ہیں، ہیلتھ کے مسائل ہیں ہمارے، یہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، اس پہ قابو، جیسے پاکستان کی ڈرون ٹیکنالوجی ہے، اس کو اگر ہم سائنٹیفکلی صحیح استعمال کریں تو یہ ہماری تحفظ، ہماری جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ٹھیک کر سکتی ہے. دیکھیں، ہمیں ایک جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی ہمیں مایوسی بھی پھیلا جا رہی ہے. ہمیں شعبہ ابلاغ ہیں، ماس کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں جو پبلک میں جو وہ ہمیشہ مایوس پہلو دکھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا جو ڈپریشن بحیثیت قوم کے بڑھتا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ تو ضرور ہے کہ جو الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کا جو وہ ایکچول ہڈن ایجنڈا ہے اس کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے تعین خود کرنا پڑے گا، اور ان سازشوں کو جو انٹرنیشنلی ہمارے ملک کے خلاف ہیں یا اندرونی طور پر، اس پہ قابو پانے کے لیے ہمیں جامع قسم کی پالیسی بنانی چاہیے. اور میں تو ملیشیا میں رہا ہوں، وہاں پہ انہوں نے اس کو اتنا قابو کیا ہوا تھا کہ 18 سال سے کم بچے یہ چینل نہیں دے سکتے، اور یہ اسپورٹ چینل ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان انٹرنیشنل سازشوں کو، اور جو ہماری جو اس خطے کی جو سازشیں ہیں، اس کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی جد و جہد کو ایسے بنانا پڑے گا جس میں ان کو ناکام ثابت کرنے کے لیے اور ہمیں اپنی جو غلطیوں پہ قابو پانے کے لیے موقع ہو، اور پھر اس ولولے کو کمبائنلی ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا، اپنی ذات سے ہٹ کر اجتماعی طور پر. اور اب تو دنیا نے یہ کورونا وائرس کی وجہ سے دیکھ لیا کہ نہ صرف ایک شخص کی بلکہ ایک ملک کی خوشحالی اور تحفظ دوسرے سے وابستہ ہے. تو ہمیں اپنے اس بات کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن اور لا اینڈ آرڈر پہ ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا، اور انوائرمنٹ پہ. دیکھیں، بہت ساری باتیں ہیں، اور بہت سارے لوگ ہم آتے ہیں پروگراموں میں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں نے پریکٹیکلی جو کچھ دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے کہ جو آپ کے ٹارگٹس ہیں اس پہ آپ نے کچھ کام بھی کیا ہوگا، جو پرسنلی جو ہے اپنی مدد سے، اپنی ٹیم کی مدد سے سپورٹنگ کچھ کام کیا ہوگا، تاکہ ایک مثال کے طور پر تو یہ ہے کہ جسے باتیں نہیں کی جاتی ہیں اس پہ کام بھی کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے بہت سارے درخت لگائے ہیں جناح ہاسپٹل میں تو کسی سوچ کے تحت لگائے ہوں گے. تو ہم یہاں یہ روکتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ پریکٹیکلٹی کے ساتھ جو بات کرتا ہے لوگوں کے دل پر وہی اثر کرتی ہے. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ایک موقع ہے کہ ہم ان سے تمام ایسے رویوں کے جو قومی رویے ہیں جو ہماری ترقی کا باعث بن سکتے ہیں، ہمیں قومی مایوسی سے نکال سکتے ہیں، اس سوال کے ساتھ ہم یہاں ہیں، اور ہم ایک سچ تلاش کرنا چاہتے ہیں جو قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.